من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ بھی مانگتا ہے سو وہ پا لیتا ہے، اللہ وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے، انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے اور بے شمار فیوز و برکات کی حامل ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیوز و برکات سے اسے نواز دیتا ہے۔ وہ اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ معلوم ہوگا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اسی سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ لہذا اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک عام اصول پیش کرتا ہوں کہ جس آیت یا لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت، شان رحمانیت، شان قیومیت، شان صمدیت، شان قدرت، شان جلالیت، شان علویت، شان بدیت، شان لطافت کا اظہار ہوتا ہو، اب وہ لفظ ہو یا آیت ہو، اسم اعظم ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہو کہ اللہ ہمارا معبود ہے وہ اسم اعظم ہے۔ لہذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ ایسا ہی اللہ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرتا ہے، لہذا لفظ رحمان اور رحیم یا ایسی آیت جس سے رحمت باری کا مفہوم واضح ہو وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ سے قائم اور دائم اور زندہ ہے، لہذا جو شخص اسے حی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم کر دیتا ہے۔ لہذا یہ لفظ اور ایسی آیت جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے کا مفہوم نکلے وہ بھی اسم اعظم ہی ہوگی۔ اسی طرح اس کی ایک اور شان یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے۔ لہذا لفظ اللہ الصمد اسم اعظم ہوا۔ اس لیے جو اسے اللہ صمد یعنی یہ کہتا ہے کہ تو میرا بے نیاز معبود ہے تو وہ اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی لفظ یا ذوالجلال والاکرام یا لطیف ہو یا قادر ہو یا علی ہو یا بدیع ہو یہ اسم اعظم ہے، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شان پوشیدہ ہے جو ان الفاظ